مرد وہ مشین ہے، مرد وہ انسان ہے کہ مرد ماں کی گود سے لے کر کے قبر کی گود تک ہمیشہ دوسروں کے لیے جیتا ہے، ہمیشہ دوسروں کی بات کرتا ہے۔ کبھی وہ بہن کے لیے جیتا ہے، کبھی وہ ماں کے لیے جیتا ہے، اور کبھی وہ بیوی کے لیے جیتا ہے، اور کبھی پھر اپنی بیٹی اور بیٹوں کے لیے جیتا ہے۔ یعنی مرد کی پوری زندگی ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک ہمیشہ دوسروں کے لیے گزرتی ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی کبھی انسان مرد دوسروں کی ذلت کو بھی برداشت کر لیتا ہے۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ میں اگر ذلت اور رسوائی کی زندگی جی رہا ہوں تو میری وجہ سے میری فیملی گھر کی چار دیواری کے اندر عزت کی زندگی جی رہی ہے، تو دوسروں کی عزت کی خاطر یہ مرد اپنی زندگی میں ذلت بھی برداشت کرتا ہے، رسوائی بھی برداشت کرتا ہے، لیکن اپنے گھر والوں کو یا اپنے گھر والوں کی کبھی ذلت برداشت نہیں کر سکتا، کبھی رسوائی برداشت نہیں کر سکتا۔ اگر وہ ٹھوکریں کھا رہا ہے تو اس لیے کھا رہا ہے کہ اس کے گھر والے ٹھوکریں کھانے سے بچ جائیں۔ اگر وہ ذلت کی زندگی جی رہا ہے تو وہ اس لیے جی رہا ہے کہ اس کے گھر والے ذلت کی زندگی جینے سے بچ جائیں۔ اگر وہ رسوائی جھیل رہا ہے، رسوائی کو برداشت کر رہا ہے، تو وہ اس لیے برداشت کر رہا ہے کہ اس کے گھر والے رسوائی سے بچ جائیں۔ وہ اس لیے پیسہ کما رہا ہے، اس لیے در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، اس لیے وہ اپنی زندگی کو داؤ پر لگا دیتا ہے کہ اس کے گھر والے سکون اور آرام کی زندگی جی سکے۔ میرے ناظرین، آپ نے مرد کی ہسٹری پڑھی ہوگی، مرد کی زندگی پڑھیے۔ ایک مرد ہی ہے جو اپنی پوری زندگی داؤ پر لگا دیتا ہے۔ ایک مرد ہی ہے جو اپنی پوری زندگی کی خوشیاں داؤ پر لگا دیتا ہے۔ یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ باپ کی قمیض پیچھے سے کمر پہ سے پھٹی ہوئی ہوتی ہے، لیکن اپنے بیٹے، اپنی بیٹی، اپنی بیوی، اپنی ماں، اپنی بہن کی وہ ذرا سی بھی سلائی ادھڑی ہوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ کہیں سے بھی لائے، کیسے بھی لائے، کتنی محنت کر کے لائے، پارٹ ٹائم کر کے لائے، اوور ٹائم کر کے لائے، فل ٹائم کر کے لائے، ہمیشہ ہر وقت وہ اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھتا ہے، ہمیشہ ہر وقت اپنے گھر والوں کی خوشیاں دیکھتا ہے۔ یہ انسان، یہ مرد مجاہد، یہ مرد اس کیفیت کا نام ہے، اس پوزیشن کا نام ہے۔ نہ سردی دیکھتا ہے، نہ گرمی دیکھتا ہے، نہ اچھی جگہ دیکھتا ہے، نہ گندی جگہ دیکھتا ہے۔ جب دیکھو کہیں نہ کہیں ڈھال کی طرح کھڑا ہوگا اور محنت اور جد و جہد کے ساتھ زندگی کو گزار رہا ہوتا ہے، اس لیے کہ اسے پتہ ہے کہ وہ اس ٹرین کا انجن ہے جو ٹرین میرے بغیر انجن کے ہو جائے گی۔ اسے پتہ ہے وہ اس پریوار کا حصہ ہے، اگر وہ نہیں ہوا تو پریوار بکھر جائے گا۔ اسے پتہ ہے اگر وہ نہیں ہوا پورا پریوار تہس نہس ہو جائے گا، زندگیاں ختم ہو جائیں گی، لوگوں کے گھر اڑ جائیں گے، ان کے سائے ختم ہو جائیں گے، انہیں ذلت اور رسوائی کی زندگی جینے پر مجبور ہونا پڑے گا۔ میرے دوستو، یہ مرد ہی ہے، یہ کبھی بھائی کی شکل میں نظر آئے گا، کبھی بیٹے کی شکل میں نظر آئے گا، کبھی شوہر کی شکل میں نظر آئے گا، اور کبھی باپ کی شکل میں نظر آتا ہے۔ دوستو، اسے جب بھی چاہو، اسے جب بھی پاؤ، اسے عزت دو، اسے قدر دو، اس لیے کہ زمانہ اس پر بوجھ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، زمانہ اس کو گدھا بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک گھر ہی ہے جو اس کو پناہ ملتی ہے، جو اس کو خوشیاں ملتی ہیں، جو بیٹے کا چہرہ دیکھ کے خوش ہو جاتا ہے، جو بیٹی کا چہرہ دیکھ کر کے خوش ہو جاتا ہے، جو بیوی کا چہرہ دیکھ کر کے خوش ہو جاتا ہے، جو ماں کا چہرہ دیکھ کر کے، والدین کا چہرہ دیکھ کر کے خوش ہو جاتا ہے۔ ایک گھر ہی ہے۔ اگر گھر بھی اس کو سکون میسر نہ ہوا تو آپ خود سوچ سکتے ہیں، باہر والوں کے لیے تو یہ گدھا ہے،
باہر والوں کے لیے تو یہ ایک مشین ہے، باہر والوں کے لیے تو آپ اس کو جو بھی سمجھ لیں، ایک بوجھ اٹھانے والا خادم اور غلام ہے۔ تو میرے دوستو، اس لفظ مرد سے محبت کریے، اس سے الفت کریے اور اس کے لیے دعائیں کریے تاکہ اس کے قدم لڑکھڑانے نہ پائیں، یہ اپنی پوزیشن پر مضبوطی سے کھڑا رہے اور دوسروں کا ہمیشہ ہر وقت بھلا کرتا رہے۔ دوستو، اگر میری ویڈیو آپ کو بہتر لگ رہی ہو تو ضرور اس کو شیئر کریے گا۔ اللہ حافظ۔